السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے ابو یحییٰ کا ناول خدا بول رہا ہے، ایپیسوڈ 4. اسرا نے MBA میں داخلہ لے لیا. شروع میں اس کے لیے یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا قدرے مشکل ہو گیا. یہ ایلیٹ کلاس اور اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لڑکے لڑکیوں کے پڑھنے کی جگہ تھی. وہی یہاں کے اخراجات برداشت کر سکتے تھے. اسرا جیسے پس منظر کے اسٹوڈنٹ تو یہاں شاذ ہی آیا کرتے تھے. یہاں پڑھنے والوں کے رنگ ڈھنگ، راہ و رسم اور طور طریقے بالکل مختلف تھے، مگر اسرا اپنی تعلیم کے معاملے میں غیر معمولی طور پر پرعزم تھی. اس کو اندازہ تھا کہ قسمت نے اس پر بڑی مہربانی کر دی کہ وہ یہاں تک آ گئی ہے. وہ کسی طور اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی. چنانچہ اس نے جم کر محنت کی اور تعلیم پر کل وقتی توجہ دی. تاہم ایک مسئلہ اسے پہلے دن ہی سے پیش آ گیا تھا. وہ یہ کہ یہاں پڑھنے کے لیے صرف فیس دینا کافی نہیں تھا، دیگر تعلیمی اخراجات بھی ہوتے رہتے تھے. ان کا پورا کرنا بھی اسرا کے لیے ممکن نہ تھا. شروع میں جیسے تیسے اس نے معاملہ چلایا، لیکن جب بات اس کے بس سے باہر ہو گئی تو اس نے عظمت صاحب کو فون کر کے اپنا مسئلہ بتایا. انہوں نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کا یہ مسئلہ حل کرانے کی کوشش کریں گے. اگلے دن عظمت صاحب اسرا کی فائل اٹھا کر وقار کے کمرے میں داخل ہوئے. وہ اس وقت فون پر کسی سے بات کر رہا تھا. اس نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا. وہ شکریہ کہتے ہوئے بیٹھ گئے. فون سے فارغ ہو کر وقار نے خوشگوار انداز میں ان سے کہا، جی عظمت صاحب فرمائیے، کیا مسئلہ ہے؟ سر، وہ ایک اسٹوڈنٹ اسرا کی اسکالرشپ آپ نے دی تھی، اسی ادارے کے لیے جہاں آپ اور میڈم پڑھتے تھے. اب وہ لڑکی کہتی ہے کہ وہاں پڑھتے ہوئے فیس کے علاوہ بھی کچھ اخراجات ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنا اس کے بس کی بات نہیں. وقار کچھ کہنے کے بجائے سوچنے والے انداز میں برابر والے کمرے میں بیٹھی سونیا کو دیکھنے لگا. اس کا اور سونیا کا کمرہ ساتھ ساتھ تھا اور بیچ میں کافی بڑا شیشہ لگا ہوا تھا جس سے آر پار نظر آتا تھا. سونیا سر جھکائے کسی فائل کی ورق گردانی کر رہی تھی اور خود اس ادارے سے پڑھا تھا اور جانتا تھا کہ یہ بات درست ہے. کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولا، وہ ٹھیک کہتی ہے، میں اس لڑکی کے اضافی اخراجات کے لیے الگ سے ماہانہ رقم باندھ دیتا ہوں، لیکن آپ اس بات کی اطلاع سونیا کو نہیں کریں گے. بہتر سر، عظمت صاحب نے سر ہلاتے ہوئے فوراً کہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رقم اس کے رزلٹ سے مشروط ہے. اگر اس کی پرفارمنس اچھی ہے تو ہم اسے یہ رقم دیں گے. نیز تعلیم کی مد میں اسے فیس کے علاوہ بھی جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ اسے مل جائے گی، مگر یہ سب اس کی پرفارمنس پر منحصر ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں سر آپ. اس کی تو فیس ہی اس بات سے مشروط ہے کہ وہ ہر سیمسٹر میں بہترین رزلٹ لا کر دکھائے گی. ٹھیک ہے، پھر آپ اسے یہ بتا دیں، میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. عظمت صاحب اٹھ کر جانے لگے تو وقار نے کچھ سوچ کر انہیں روکا اور کہا، ایسا کریں میرے نام سے ایک نیا اکاؤنٹ کھول دیں. میں ایک بڑی رقم اس میں جمع کرا دیتا ہوں تاکہ اس طرح کے تمام اسٹوڈنٹ کے اخراجات اسی سے پورے ہوتے رہیں. اور ہاں، سونیا کو اس بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ معاملہ میرے اور آپ کے درمیان ہے، آپ ہی اس کی نگرانی کریں. وہ شیشے کے پار بیٹھی سونیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے سر، میں آج ہی نیا اکاؤنٹ کھلوا کر آپ کو اطلاع دیتا ہوں. یہ کہہ کر عظمت صاحب کمرے سے باہر چلے گئے. اگلے دن عظمت صاحب نے اسرا کو یہ خوشخبری سنا دی کہ اس کے اضافی اخراجات کی درخواست منظور ہو گئی ہے، لیکن اسے ہر سیمسٹر میں ایک خاص درجے میں رزلٹ لانا ہوگا. اسرا کے لیے یہ شرط کوئی مسئلہ نہ تھی. تعلیم اس کا جنون تھی اور محنت کی وہ عادی تھی. خدا نے ذہانت بھی دے رکھی تھی، اس لیے ہر سیمسٹر میں وہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب رہی. نتیجے کے طور پر اس کے معاملات بھی ٹھیک چلتے رہے. رفتہ رفتہ اسرا میں اعتماد اور تبدیلی آتی جا رہی تھی.
وہ اس ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کر گئی تھی۔ وہ اب روانی سے انگریزی بول لیتی تھی۔ اس کے اساتذہ اس کی قابلیت سے متاثر تھے اور اس کے کلاس فیلوز اس کا اعتراف کرتے تھے۔ مگر اس میں کچھ اور تبدیلیاں بھی آ رہی تھیں۔ اس کی ماں ایک مذہبی خاتون تھیں اور ان کے اثر سے وہ کچھ کچی پکی نمازیں پڑھ لیا کرتی تھی، مگر اب تعلیمی مصروفیت میں نماز مکمل طور پر چھوٹ چکی تھی۔ پہلے وہ کبھی کبھار قرآن کریم پڑھ لیتی تھی، مگر اب اس کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ اس کے حلیے میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ پہلے اس نے چادر اتاری تھی، پھر سر سے دوپٹہ اتار کر بس گلے تک محدود کر دیا۔ گرچہ پھر بھی اس کا معاملہ ساتھ پڑھنے والی دیگر لڑکیوں کے مقابلے میں کافی بہتر تھا۔ اس کے ساتھ اسرا نے اول دن سے یہ اہتمام کیا تھا کہ لڑکوں سے دوستی کے اس رواج سے بالکل پرہیز کرے جو یہاں معمول کی بات تھی۔ نہ اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ دوستوں میں بیٹھ کر وقت ضائع کرتی، اور نہ اس کا تعلق اس کلاس سے تھا۔ سب سے بڑھ کر اس کی زندگی کا ایک مقصد تھا۔ اس میں عشق، محبت اور دوستیوں کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اس کا ہر لمحہ بس اپنی تعلیم پر توجہ دینے میں گزرتا تھا۔ اسی طرح 2 برس گزر گئے۔ پرانی اور کمزور اسرا کی جگہ ایک نئی اور مضبوط اسرا جنم لے رہی تھی، جس میں بہت اعتماد تھا، جس کی منزل بہت آگے تھی۔ وقار واش روم سے باہر نکلا تو دیکھا کہ سونیا ابھی تک نائٹ سوٹ پہنے ہوئے بستر پر لیٹی ہے۔ چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ اسے دیکھ کر وہ اس کے پاس چلتا ہوا آیا اور بڑی محبت کے ساتھ بولا، کیا بات ہے سونیا، تمہاری طبیعت خراب ہے؟ وقار، میں آج آفس نہیں جاؤں گی۔ میرا سر کئی دن سے بھاری ہو رہا تھا، آج تو کافی درد ہے۔ تو سر کے درد کی گولی لے لو۔ کئی دن سے گولی لے رہی ہوں مگر فائدہ نہیں ہو رہا۔ چلو پھر میں تمہیں ڈاکٹر کے ہاں لے چلتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے ابھی فون پر بات کر کے میڈیسن لکھوائی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں فائدہ ہو جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن پہلے میرے ساتھ ناشتہ کر لو، پھر میڈیسن لینا۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں آتی ہوں۔ کئی دن ہو گئے، سونیا کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ وقار اسے پہلے اپنے فیملی فزیشین کے ہاں لے گیا، وہاں سے بھی فائدہ نہیں ہوا تو آخر کار وقار نے شہر کے ایک بڑے نیورولوجسٹ سے وقت لے لیا۔ انہوں نے سونیا کے کئی ٹیسٹ کرائے۔ کئی دن تک تشخیص کا عمل جاری رہا۔ آج یہ تمام رپورٹس لے کر وقار ڈاکٹر کے پاس آیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر سونیا کو ساتھ نہیں لایا تھا۔ اس کے ذہن میں کچھ خدشات تھے۔ اب وہ ان خدشات سمیت ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کافی دیر تک ان رپورٹس کو دیکھتا رہا اور پھر وقار سے مخاطب ہو کر بولا، میں آپ سے صاف صاف بات کروں گا، اس لیے کہ آپ ایک سمجھدار اور میچور آدمی ہیں۔ آپ کی بیوی کو برین ٹیومر ہے۔ یہ سنتے ہی وقار کے سر پر گویا بم کا دھماکہ ہو گیا۔ وہ بے وقوف ہرگز نہیں تھا، جانتا تھا کہ برین ٹیومر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ گرچہ ٹیسٹ کرواتے وقت اسے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہو چکا ہے، لیکن دل میں ایک امید تھی کہ ڈاکٹر کوئی اچھی بات سنائے گا۔ لیکن اب اس کے بدترین خدشات کی تصدیق ہو چکی تھی۔ کچھ دیر تک وہ خاموش رہ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا اور پھر دھیمی آواز میں ڈاکٹر سے دریافت کیا، ڈاکٹر مجھے سچ سچ بتائیں، یہ معاملہ کتنا نازک ہے؟ دیکھیے، دماغ کا معاملہ ہمیشہ نازک ہی ہوا کرتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کیجیے، ہم بھرپور کوشش کریں گے، لیکن میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ گریڈ 4 ٹیومر ہے اور صورتحال اچھی نہیں ہے۔ میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی اہلیہ کے پاس بمشکل چند ہفتے یا چند ماہ ہیں۔ ڈاکٹر نے بے کم و کاست اصل صورتحال کو اس کے سامنے رکھ دیا۔ وقار کو یہ سن کر زبردست جھٹکا لگا۔ وہ لمحے بھر کے لیے سن ہو گیا، پھر ایک دوسرے امکان کو ڈاکٹر کے سامنے رکھا۔ میں دنیا میں کہیں بھی علاج کرانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ بتائیے کہ مجھے کب اور کہاں جانا ہے۔ میرے اور سونیا کے پاس امریکہ کا ملٹی انٹری ویزا ہے۔
ہم کل ہی علاج کے لیے جا سکتے ہیں. میں ہر صورت میں اپنی بیوی کو بچانا چاہتا ہوں. میں آپ کو منع نہیں کروں گا، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، لیکن سرجری کی کسی بھی کوشش کی صورت میں کامیابی کا امکان بہت کم ہے. کیمو تھراپی ایک بہتر متبادل ہے، اس طرح وہ کسی معذوری وغیرہ سے محفوظ رہیں گی. میں ایک کوشش ضرور کروں گا. یہ کہتے ہوئے وقار کا لہجہ بالکل بجھا ہوا تھا. وقار گھر میں داخل ہوا تھا. سونیا اور وقار کی والدہ رات کے کھانے کے لیے میز پر بیٹھے تھے. ملازم ان کے سامنے کھانا لگا رہے تھے. اسے دیکھ کر وقار کی والدہ بیگم شمیم نے کہا، بیٹا اچھا ہوا تم آ گئے، آؤ ہمارے ساتھ کھانے پر آ جاؤ. آپ لوگ شروع کریں، مجھے بھوک نہیں ہے، جب بھوک لگے گی میں کھا لوں گا. یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی سمت چلا گیا. بیٹا سونیا، وقار کی صحت پر توجہ دو، وہ تو اپنا خیال ہی نہیں رکھتا. نہیں امی، ایسی بات نہیں ہے، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. اس وقت انہیں واقعی بھوک نہیں لگی ہوگی، ورنہ تو روزانہ جم جاتے ہیں، ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں، بلکہ ہم دونوں ہی اپنا بہت خیال رکھتے ہیں. ہاں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو خوش رکھے. میری دعائیں ہمیشہ تمہاری صحت اور زندگی کے لیے رہتی ہیں. شمیم بیگم ایک نیک دل خاتون تھیں اور اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی تھیں. ان کے شوہر کے انتقال کے بعد وقار ہی ان کا سب کچھ تھا. ان کی ساری دعائیں اب اسی کی خوشیوں اور زندگی کے لیے وقف تھیں. ان کی بات پر سونیا نے کہا، ہاں امی، میرے لیے دعا کریں. اس کمبخت درد سر نے مجھے بے چین کر رکھا ہے، اب تو چکر بھی آنے لگے ہیں. بیٹا اس ڈاکٹر سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو کوئی دوسرا ڈاکٹر دیکھ لو، شمیم بیگم نے مشورہ دیا. ہاں میں وقار سے بات کرتی ہوں. ویسے اس ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کرائے تھے، رپورٹس تو شاید آ گئی ہوں گی، انہیں لے کر ڈاکٹر کے ہاں جانا ہے. یہ کہتے ہوئے سونیا کھانے کی میز سے اٹھ گئی. ملازم نے آگے بڑھ کر اس کی خالی پلیٹیں میز سے ہٹانا شروع کر دیں. اس نے ملازم سے دریافت کیا، میرا ڈرائیور چھٹی سے کب آئے گا؟ مجھے تو یاد بھی نہیں رہا وہ کب تک کا کہہ کر گیا ہے. بی بی جی وہ اگلے ہفتے آئے گا، البتہ صاحب کا ڈرائیور موجود ہے، آپ کہیں تو اس کو بلا دوں؟ ہاں اس سے کہو میری گاڑی نکالے، مجھے کچھ شاپنگ کے لیے جانا ہے. یہ کہہ کر سونیا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. وقار بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. سونیا کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے کروٹ لے لی. سونیا اس کی طرف دیکھے بغیر واش روم کی طرف چلی گئی. تھوڑی دیر میں وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی اور وقار سے کہا، وقار میں شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں، تم کھانا کھا لینا. یہ کہہ کر وہ دروازے کی سمت بڑھی تو پیچھے سے وقار کی آواز آئی، ہم 2 دن بعد امریکہ جا رہے ہیں، سیٹ بک ہو چکی ہے، کچھ وہاں کے لیے بھی تیاری کر لینا. اس کی بات پر سونیا ایک دم سے مڑی. کیوں؟ یہ اچانک کیا ہوا ہے؟ وقار بستر سے اٹھا، سونیا کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ لا کر اپنے پاس بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا، تمہاری رپورٹس میں کچھ پیچیدگی آئی ہے، ڈاکٹر کا خیال ہے کہ باہر جا کر چیک اپ کروا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. سونیا سیدھی سادھی گھریلو لڑکی نہیں تھی، برسوں سے ایک بڑا بزنس چلا رہی تھی. اسے معلوم تھا اس طرح اچانک کروایا جانے والا چیک اپ معمول کا نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ وقار خاموش رہا. وقار، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ وقار کی خاموشی پر اس نے غصے میں اپنی بات دہرائی. اس کی چھٹی حس نے اسے بتا دیا تھا کہ معاملہ گھمبیر ہے. پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، معمولی سا ٹیومر ہے، امید ہے کہ ہم اس کا علاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. وقار نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا، برین ٹیومر؟ سونیا کی زبان سے نکلا. اس سے آگے وہ ایک لفظ نہیں بول سکی. 2 ہفتے بعد وہ دونوں امریکہ سے ناکام و نامراد لوٹ آئے. وہاں بھی ڈاکٹروں نے کوئی امید نہیں دلائی تھی. جو کچھ علاج وہ کرنا چاہتے تھے وہ ان کے اپنے ملک میں بھی ہو سکتا تھا. انہیں اب
اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا تھا۔ سونیا جو اپنی عمر سے ہمیشہ 10 برس کم نظر آتی تھی، اب یک بیک اپنی عمر سے 10 برس زیادہ نظر آنے لگی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اپنے سامنے موت کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر کھڑا دیکھا تھا۔ یہ ہر انسان کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ موت سے غافل رہتا ہے، اپنے سامنے ہر روز دوسروں کو مرتے دیکھتا ہے، اخبار اور ٹی وی پر دوسروں کی موت کا ذکر پڑھتا اور سنتا ہے، وہ احباب کو دفن کرتا ہے اور دوسروں کی تعزیت کرتا ہے، وہ جنازوں میں شریک ہوتا اور قریبی عزیزوں کو خود سے بچھڑتے دیکھتا ہے، مگر انسان موت کو ہمیشہ دوسروں کی کہانی سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ملک الموت صرف دوسروں کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اس کے لیے عالم کے پروردگار نے کوئی استثنا رکھ دیا ہے کہ موت کا فرشتہ اس کا بدن نہیں چھوئے گا۔ انسانوں کی اس غلط فہمی کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ زندگی کے اگلے مرحلے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ بچپن میں لڑکپن، لڑکپن میں جوانی، جوانی میں بڑھاپے اور بڑھاپے میں چند مزید دنوں کی امید انسان کو اس حقیقت سے غافل کر دیتی ہے کہ اس کی آخری منزل موت ہے۔ مگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ موت کی منزل بڑھاپے کے مرحلے سے پہلے اچانک سامنے آ جاتی ہے۔ ایسے میں جو انسان خدا و آخرت سے غافل اور ایمان و عمل صالح سے دور رہا ہوتا ہے، وہ خود کو مایوسی اور بے بسی کی ایسی دلدل میں پاتا ہے جو لمحہ لمحہ اس کے وجود کو نگلے چلی جاتی ہے۔ انسان چاہے ہاتھ پاؤں مارے یا خود کو حالات کے رحم و کرم کے حوالے کر دے، کوئی چیز اسے اس کی زندگی نہیں لوٹا سکتی۔ اس کے برعکس جو لوگ خدا اور آخرت کے احساس میں جیتے ہیں، موت ان کے لیے خوشی کا ایسا ہی پیغام لاتی ہے جیسی خوشی کسی نوجوان کو اپنی شادی کی خبر سے ہوتی ہے۔ لوگ روتے ہیں، وہ ہنستے ہیں، لوگ دکھی ہوتے ہیں، وہ شاد ہوتے ہیں، لوگ مایوس ہوتے ہیں اور ان کی امید کا ہر چراغ جل اٹھتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ موت کسی مصیبت کا نام نہیں، بلکہ اس حقیقت کی نامہ بر ہے کہ ان کے دور امتحان ختم اور دور انعام شروع ہوا چاہتا ہے۔ بدقسمتی سے سونیا کا معاملہ دوسرا نہیں بلکہ پہلا والا تھا۔ وہ ایک امیر گھرانے کی چشم و چراغ تھی۔ زندگی نے اسے سب کچھ دیا، اچھی شکل، مال و دولت، اعلیٰ تعلیم اور پھر وقار جیسا چاہنے والا شوہر، مگر اس نے کبھی شکر گزاری کی زندگی نہیں گزاری۔ وہ غفلت کے اس جرم میں مبتلا تھی جس کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ، اور سے اور خوب سے خوب تر کو اس نے اپنی زندگی بنائے رکھا۔ اسے اور وقار کو اللہ نے بزنس میں غیر معمولی کامیابی دی، جس کے بعد ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی، غیر ملکی ٹرپ، سیر و تفریح، برانڈڈ کپڑے اور پرس، بیش قیمت پرفیوم، مہنگی جیولری اور رنگینیوں سے بھرپور پارٹیاں اس کی زندگی بنی رہیں۔ مگر اب موت سونیا کے سر پر آ کھڑی ہوئی تھی، وہ موت جو فرعون اور نمرود کا اقتدار لے ڈوبی، قارون کی دولت کھا گئی، کلیوپیٹرا کا حسن نگل گئی، رستم کی طاقت سلب کر لی اور آئنسٹائن کی ذہانت کو شکست دے گئی۔ اب اس کے سامنے سینہ تانے کھڑی تھی۔ اس کی کیا حیثیت تھی کہ وہ اس کا سامنا کر سکتی؟ اسے مرنا ہی تھا، مگر مرنے کے احساس نے اسے وقت سے پہلے مار ڈالا تھا۔ جو لوگ مرنے کے احساس میں جیتے ہیں وہ موت کے وقت زندہ ہو جاتے ہیں، اور جو مرنے کے احساس میں نہیں جیتے وہ موت کو سامنے دیکھ کر وقت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ یہی سونیا کے ساتھ ہوا تھا۔ وقار کا معاملہ بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ سونیا اس کی زندگی تھی، اس کی محبت تھی، اس کا جنون تھی۔ اس نے سونیا کو ٹوٹ کر چاہا تھا۔ شادی کے 12 برسوں کے بعد بھی، جبکہ وہ ماں نہیں بن سکی تھی، نہ آئندہ بن سکتی تھی، اس نے کبھی دوسری شادی کے متعلق نہیں سوچا۔ سونیا کے لیے تو اس نے اولاد کی فطری خواہش کو بھی کچل دیا تھا۔ وہ اس کی اداؤں پر مرتا، اس کے حسن پر جان دیتا، اس کی باتوں سے زندگی پاتا، اس کی زیبائش پر فدا ہوتا اور اس کے ناز و انداز میں خوشی تلاش کرتا تھا۔ مگر اب موت نے اس کے گھر کے دروازے پر خاموشی سے دستک دے دی تھی۔ موت کا ذکر اس نے سنا تھا،
دوسروں کی موت کے بارے میں پڑھا تھا، مگر موت جب اپنا کشکول لیے کسی کے گھر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے یہ اسے اب معلوم ہوا تھا۔ وہ اپنی ساری دولت موت کی جھولی میں ڈال دیتا، تب بھی اس نے لے کر اسی کو جانا تھا جسے وہ لینے آئی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ کاش یہ موت اسے آئی ہوتی تو وہ اتنا غمگین نہ ہوتا، مگر موت نے تو اس کی محبت کا انتخاب کیا تھا۔ اس کے بعد وقار کو ایک چلتی پھرتی لاش کی طرح جینا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اس وقت سونیا کی کیفیت تھی، خاموش، اداس اور تنہا۔ جیتی جاگتی اور ہنستی بولتی سونیا بستر پر لیٹ کر موت کا انتظار کرنے والی ایک خالی روح بن کر رہ گئی تھی۔ مگر وقار کے لیے ابھی ایک دروازہ باقی تھا۔ یہ وہ دروازہ تھا جس کو کبھی اس نے سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ یہ مذہب کا دروازہ تھا۔ اس نے یہ دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا۔ وقار نے 5 وقت نماز مسجد میں پڑھنا شروع کر دی تھی۔ ہر نماز میں وہ دیر تک مصلی پر بیٹھ کر دعا کرتا تھا۔ یہاں سے کام نہیں بنا تو مذہب کے نام پر جو کچھ معاشرے میں رائج تھا وہ سب وقار نے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گھر میں مدرسے کے بچوں کو بلا کر قرآن خوانی اور دعا کرانی شروع کر دی۔ پیروں فقیروں کے پاس جا کر اور ان کے تعویذ لا کر بیوی کو گھول کر پلانے شروع کر دیے۔ جس نے جو وظیفہ بتایا وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ منزل، آیات شفا، رقیہ شریعہ سے لے کر مزاروں پر حاضری، چادریں چڑھانا، دیگیں پکوا کر تقسیم کروانا، مدرسوں اور مسجدوں میں بڑے بڑے چندے دے کر دعا کروانا، غرض سارے راستے اس نے کھنگال ڈالے۔ مسلمانوں کے ہر فرقے کے پاس جو ممکنہ حل تھا وہ اس نے آزمایا، مگر کوئی موت کو دور نہیں کر سکا۔ مذہب کے ساتھ حکمت اور ہومیوپیتھی جیسے علاج کا سلسلہ بھی چلتا رہا، مگر رفتہ رفتہ سونیا کی کیفیت بگڑتی گئی۔ کئی دفعہ اس کو اسپتال داخل کیا گیا، مگر پھر ڈاکٹروں نے واپس گھر بھیج دیا۔ ایک رات 3 بجے جب سونیا کی طبیعت بہت خراب تھی تو وہ بہت بے چین ہو گیا۔ اس نے وضو کیا اور خدا کے حضور کھڑا ہو گیا، مگر یہ نماز ایک نماز نہیں تھی، خدا کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ اس نے نماز کے بعد جو دعا کی وہ اعلان بغاوت تھا۔ یا اللہ، میں نے تیرے نام پر کھڑے ہر شخص سے رجوع کیا ہے، ہر دروازے کو کھٹکھٹایا ہے، ہر شخص نے مجھے یقین دلایا ہے کہ معجزہ ہو جاتا ہے، مگر کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ پروردگار، تو میری بیوی کو شفا دے، اور اگر نہیں دے سکتا تو پھر تجھ میں اور بتوں میں کیا فرق ہے؟ تو اگر ہے تو مجھے جواب دے، اور اگر جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ تو موجود ہی نہیں ہے۔ پروردگار، مجھے معجزہ چاہیے۔ تو یہ معجزہ نہیں کرے گا تو پھر میں تیرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اس کے بعد تو کبھی میرا سر اپنے سامنے جھکا ہوا نہیں پائے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اسی طرح روتا رہا اور آخر کار وہیں مصلی پر سو گیا۔ اگلی صبح سونیا کا انتقال ہو گیا۔ اس نے سونیا کی نماز جنازہ پڑھ لی، اس لیے کہ اس میں سجدہ نہیں ہوتا تھا، مگر یہ اس کی زندگی کی آخری نماز تھی۔ کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، مگر وقار کو جو زخم لگا تھا وہ بھرنے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ سونیا کی بیماری کے دوران میں بہت رویا تھا، مگر اس کی موت کے وقت بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد کبھی کسی نے اسے روتے ہوئے نہیں دیکھا، بس خاموش دیکھا۔ اس نے بولنا بالکل چھوڑ دیا تھا، کھانا پینا بھی بس واجبی سا رہ گیا تھا۔ ماں نے بہت سمجھایا، دوست احباب نے دلاسا بھی دیا، مگر اس کا صدمہ کم نہ ہوا۔ وہ دفتر بھی نہیں جا رہا تھا۔ عظمت صاحب نے کئی دفعہ گھر آ کر اس کو آفس جانے کے لیے آمادہ کیا۔ ان کے اور اپنی والدہ کے بے حد اصرار پر وہ 1-2 دفعہ آفس چلا گیا، مگر وہاں جانا اس کے لیے سہانے روح بن گیا۔ وہ دونوں گھر سے زیادہ آفس میں ساتھ رہتے تھے۔ وہاں ہر جگہ اسے سونیا چلتی پھرتی نظر آتی تھی، جس کے بعد اس نے پلٹ کر آفس کا رخ نہیں کیا۔ ماں نے اسے بہت سمجھایا کہ زندگی کا کاروبار ایسے نہیں چلتا۔ عظمت صاحب نے سمجھایا کہ آفس کا کاروبار ایسے نہیں چلتا۔ وہ سب سمجھتا تھا، پر کیا کرتا؟
اس کا خود پر کوئی بس نہ تھا، مگر زندگی کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ اس کے آفس نہ جانے کے اثرات ظاہر ہونے لگے، کاروبار تیزی سے متاثر ہونے لگا، ملازمین چھوڑ چھوڑ کر جانے لگے۔ عظمت صاحب آخری وقت تک معاملات سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے، مگر یہ ان کا نہیں، سونیا اور وقار کا بزنس تھا، وہی اسے چلا رہے تھے۔ کوئی دوسرا نہ اتنی سمجھ رکھتا تھا، نہ اس میں وہ صلاحیت تھی۔ سال بھر کے اندر آفس کو تالا لگ گیا، مگر وقار کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس کی زندگی اور کاروبار سب کچھ سونیا کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ اس کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہ تھی کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ بات صرف یہیں تک رہتی تو پھر کچھ غنیمت تھا۔ کاروبار میں قرض لینا پڑتا ہے، یہ قرضے وقار اور سونیا نے بھی لے رکھے تھے۔ یہ قرض کاروبار کے منافع سے ادا کیے جاتے تھے، برسہ برس سے یہی ہوتا آ رہا تھا۔ مگر جب کاروبار ہی نہیں رہا تو قرض کیسے ادا کیا جاتا؟ رفتہ رفتہ قرض کی اقساط اور ان پر سود کا بوجھ بڑھتا گیا۔ وقار کو کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر جن بینکوں نے قرضے دے رکھے تھے انہیں بہرحال اپنا قرض واپس لینا تھا۔ انہوں نے وقار پر کیس کر دیا۔ کئی ماہ تک کیس چلتا رہا اور آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ وقار کا گھر بیچ کر قرض ادا کیا جائے۔ پھر یہ بھی ہو گیا۔ وقار کو 2000 گز کی کوٹھی چھوڑ کر ایک چھوٹے سے مکان میں شفٹ ہونا پڑا۔ بابا جان، یہ تو بہت مشکل وقت ہوگا آپ کے لیے۔ نائمہ سے رہا نہ گیا، وہ وقار کی داستان کے بیچ میں دخل دیتے ہوئے بول ہی پڑی۔ ہاں بیٹا، یہ میری زندگی کا مشکل ترین وقت تھا، مگر ایک بات بتاؤں؟ جی بابا، نائمہ جھٹ سے بولی۔ پچھلی دنیا میں انسان جس وقت سب سے زیادہ مشکل میں ہوتا تھا وہ خدا سے سب سے زیادہ قریب اسی وقت ہوتا تھا۔ یہ بات مجھے بہت بعد میں سمجھ آئی۔ محرومی انسانوں کی دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کا نام تھا، مگر خدا کی دنیا میں یہ سب سے بڑی نعمت تھی۔ عبداللہ نے اپنے انداز سے اپنے بابا کی بات کو دہرایا۔ سچ کہہ رہے ہو بیٹا، سونیا کی اچانک اور جوان موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اس سے شدید محبت کرتا تھا۔ امی، آپ اس وقت کہاں تھیں؟ نائمہ نے اسرا سے پوچھا۔ بیٹا، میں تو اس وقت تمہارے بابا جان سے بالکل واقف نہیں تھی۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کبھی میری ان سے شادی ہوگی۔ ہم دونوں بالکل مختلف دنیاؤں کے لوگ تھے، بلکہ جس زمانے کا یہ ذکر ہے اس زمانے میں تو میں ان سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی زندگی زوال پذیر تھی، جبکہ میں ایک بالکل جدا ڈھنگ پر جا رہی تھی۔ مجھ پر کیریئر اور مستقبل سوار تھا۔ اس بات کا کوئی امکان اور سوال ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم دونوں کبھی دوبارہ ملیں گے۔ اسرا خاموش ہوئی تو نائمہ اور عبداللہ وقار کو دیکھنے لگے۔ وہ اس سے مزید سننا چاہ رہے تھے۔ وقار نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، میری کہانی میں اسرا کا ذکر بھی آئے گا، مگر اس وقت تو میری زندگی کا وہ مرحلہ آ رہا تھا جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ میں اس زمانے میں مایوس ہو کر اللہ سے بہت دور ہو گیا تھا۔ میں نا امیدی اور فرسٹریشن کے عالم میں اس کی بارگاہ میں بہت گستاخی بھی کر دیتا تھا، مگر وہ ایسا کریم ہے کہ مجھ سے ناراض ہونے کے بجائے اس نے مجھ پر خصوصی احسان کیا۔ یہ کہتے ہوئے وقار کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر وہ خود ہی بولا، حالانکہ جن نعمتوں کے چھننے کا مجھے غم تھا وہ ساری کی ساری اس کی عطا تھی۔ اس نے میرے گناہوں پر اپنی عطا ہی تو واپس لی تھی۔ مجھے تو شرمندہ ہو کر معافی مانگنے چاہیے تھی، مگر میں بدبخت اسی سے ناراض ہو کر بیٹھ گیا۔ مگر پھر اللہ کی رحمت میرے حال پر متوجہ ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیوں ہوئی۔ میں بتاتی ہوں کیوں ہوئی۔ اسرا نے اس کی بات کا جواب دیا۔ اس لیے ہوئی کہ آپ نے میرے جیسے نہ جانے کتنے کمزور اور غریب انسانوں پر احسان کر رکھا تھا۔ میں تو خیر خود ایک ناشکری اور نافرمان لڑکی تھی، مگر میرے ماں باپ دونوں مجھے اور میری کامیابیوں کو دیکھتے اور اٹھتے بیٹھتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے جن کی وجہ سے
ان کی بچی پڑھ لکھ رہی تھی اور ان کے لیے زندگی کی ایک امید پیدا ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ بہت غیور ہیں، اس سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے اس کے بندوں پر احسان کیا تھا، جس کے بعد اس کی رحمت نے آپ کو وہ موقع دیا جس سے آپ نے پورا فائدہ اٹھایا۔ اسرا کی بات پر وقار نے تعصب کے ساتھ کہا، مگر اس وقت تو میں اللہ سے اپنی شرائط پر معاملہ کرنا چاہ رہا تھا۔ میں چاہ رہا تھا خدا میری دنیا ویسی بنا دے جیسی میں چاہتا ہوں۔ وہ ایسا کر دیتا تو میں اس سے خوش رہتا۔ اس نے ایسا نہیں کیا تو میں اس سے ناراض ہو گیا۔ یہی انسانوں کا المیہ تھا بابا، عبداللہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ خدا نے دنیا انسانوں کے امتحان کے لیے بنائی تھی، مگر انسان پچھلی دنیا میں بیشتر وقت خدا کا امتحان لیتے رہے۔ اللہ میاں یہ کر دیں، اللہ میاں وہ کر دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نے نہ آپ کو ماننا ہے نہ آپ کی بات کو ماننا ہے۔ ٹھیک کہا تم نے عبداللہ، وقار نے اس کی تائید کی۔ بابا، یہ یہودیت تھی، یہ یہودی تھے جو کہتے تھے کہ خدا اعلانیہ ہماری مرضی کے مطابق اپنا ظہور کرے، جبکہ اسلام یہ تھا کہ خدا کے ہر فیصلے کے سامنے سر جھکا لیا جائے، بس دعا کی جائے، دعا قبول ہو جائے تو شکر کیا جائے، نا قبول ہو تو صبر سے کام لیا جائے، مگر بندگی کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا۔ بندگی تو اچھے برے حالات کے باوجود کی جانی تھی۔ ہاں بیٹا، یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ زندگی امتحان ہے۔ مگر بابا آگے کیا ہوا یہ تو بتائیں نا، نائمہ نے بے چینی کے ساتھ کہا۔ وہ اس کی داستان کی تفصیل سننا چاہ رہی تھی۔ بتاتا ہوں بیٹا، وقار نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔